یہ ٹرک ہے جو یہاں یوٹیلیٹی اسٹور سے مال اٹھا کر مٹھائی کالونی کے ہول سیلروں کو سپلائی کرتے ہیں. یہ ٹرک کھڑا ہوا ہے. پھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ٹرک نہیں منگوایا, ٹرک خود آیا ہے. ٹرک کیوں آیا بھائی یہاں پر یوٹیلیٹی اسٹور پر؟ یہ اس کا نمبر ہے. دکان کا بھی لے لینا, بتا دینا. ہاں رابطے میں نا راجا. یہ سارا یہ دیکھو یہ مال جو سب کہاں جا رہے ہیں, وہ کونے والا بورا جو اتار سارا ہول سیل اسٹوروں کو بیچ رہے ہیں. اور بھی ادھر بھی ہے وہاں سے یہ سارے بورے پڑے. یہ دیکھو یہ سائڈ میں کرو, سائڈ میں یہ سائڈ میں کرو, سائڈ میں صاف سائڈ میں کر. عوام کو نہیں دیا ہوا ہے, حکومت سے عوام کی نہیں لیتے اور یہاں پہ ہول سیل اسٹوروں کو بیچتے ہیں لوگ. یہ نہیں کھولو, یہ مال یہ دیکھ یار, یہ دیکھو چاچا, یہ سب یہی ہے. یہ عوام کو دیا ہوا ہے. ادھر دیکھو, یہ عوام کو دیا ہوا ہے. یہ عوام کو دیا ہوا ہے. آپ بتاؤ نا یار, یہ عوام کو دیا ہوا ہے. یہ حکومت بھرے جا رہے ہیں. یہ پرانے کٹے باہر وہ جو نمبر کھڑا ہوا ہے عوام کو دیے ہوئے سارے. اب آپ ان سے پوچھنا یہ کس کو دے رہے ہیں. یہ ٹرک بھر کے گئے. یہ ان کے پاس دن کی بھی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے جب بھی یہ ٹرک بھر رہے ہیں یہاں سے. اور دن میں یہ ایک نہیں 4 5 ٹرک یہاں سے بھر کے جاتے ہیں. زکات کا سامان آپ ہول سیل اسٹوروں والوں کو دیتے ہیں. زکات کا سامان ہول سیل اسٹوروں کو جاتا ہے. عارف بھائی, یہ مٹھائی کالونی کا یوٹیلیٹی اسٹور ہے جہاں ابھی اطلاع ملی تھی آپ لوگوں کہ بھائی یہ 2 نمبری ہو رہی ہے اور مال یہ ہے گورنمنٹ نے عام پبلک کے بیچنے کے لیے دیا ہے. تو یہ 2 نمبری کر کے ہول سیلروں کو, مٹھائی کالونی کے ہول سیلروں کو بیچا جا رہا ہے. اور عوام کو یہاں جب عوام خریدنے آتی ہے تو ان کو بولا جاتا ہے مال ختم ہو گیا, یا لمیٹڈ مقدار میں ان کو دیتے ہیں اور باقی بھگا دیتے ہیں. تو اس کے اوپر کیا بولیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ٹائم پہ میں موجود ہوں کرنگی کراسنگ یوٹیلیٹی اسٹور پر. تو یہ آج کئی دن سے ہمارے پاس یہ ایک شکایت آ رہی تھی کہ یہ یوٹیلیٹی اسٹور والا جو ہے وہ لوگوں کو پراپر طریقے سے مال نہیں دے رہا ہے. اور رات کو اس کی کچھ شکایت تھی کہ جی یہ کچھ یہاں ہول سیل دکاندار ہیں ان کو جو ہے وہ مال دیا جاتا ہے. تو یہ اطلاع سننے پر ہماری ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئی اور 2-3 دن سے علاقہ معززین اور ہماری ٹیم جو ہے نا وہ اس چیز کی کوشش پہ لگی رہی ہے کہ ان کو رنگے ہاتھوں جو ہم لوگ پکڑیں گے. تو آج الحمدللہ ہمارے کو جو ہے نا علاقہ معززین اور ہماری ٹیم کے کچھ لوگوں کے فون آئے MP راجہ اظہر صاحب کے پاس کہ جی وہاں جو ہے نا ایک ٹرک لوڈ ہو رہا ہے. تو ہم لوگ یہاں موقع پہ پہنچے ہیں اور اندر ہم لوگوں نے جب دیکھا ہے تو واقعی یہ چینیاں کی بوری اور آٹے کی بوریاں کھلی ہوئی دوسری بوریوں میں پیک کر کے اور اس گاڑی میں لوڈ ہو رہے تھے. تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس چیز کی ہم نے اپنی رپورٹ MP راجہ اظہر اور MNA فہیم خان صاحب کو دے دی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس یوٹیلیٹی اسٹور کے ساتھ جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ ایک کارروائی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسا مسئلہ ہوگا کہ آگے کسی دوسرے کو اس طرح کا کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا. ابھی ہم لوگ موجود ہیں یوٹیلیٹی اسٹور پر اور انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں اس کی پوری رپورٹ جو عوام کے سامنے پیش کریں گے. شکریہ, بہت شکریہ عارف بھائی. میں امید رکھوں مٹھائی کالونی کی عوام یہ امید رکھے کہ آپ اس کے اوپر سخت کارروائی کروائیں گے انشاءاللہ. جی اللہ کی ذات کو اگر منظور ہوا ہے تو یہ جس طرح اس نے کیا ہے اسی طریقے سے اس کو سزا ملے گی. اور آگے جو دیکھنے والے لوگ ہیں تو وہ بھی ہوش میں آئیں گے کہ یار واقعی یہ پہلا دور نہیں ہے. اب اگر کوئی جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا اور اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور قانونی کارروائی ہوگی. شکریہ. السلام علیکم شوکت بھائی, یہ آپ ماشاءاللہ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں مٹھائی کالونی کے, اور کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ آپ ابھی بھی موجود ہیں یوٹیلیٹی اسٹور کے پاس. تو یہ کیا واقعہ ہوا ہے آج مٹھائی کالونی میں؟ آج اتوار کا دن ہے, 26 تاریخ ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی وعلیکم السلام. اصل میں نماز مغرب ادا کر کے گھر پہ گیا, کھانا کھانے بیٹھا تو MNA کی کال آئی تھی کہ بھائی اس طرح یہاں پہ یوٹیلیٹی اسٹور جا کے ٹرک لگے ہوئے. 2-3 دن سے ہمیں شکایتیں آ رہی تھیں لیکن کنفرم نہیں ہو رہا تھا. آج پتہ چلا کہ بھائی یہاں لگی ہوئی ہے. میں اور میرا ایک چھوٹا کزن ہم یہاں پہنچے تو کافی انہوں نے ہمارے سے بدتمیزی کی کہ جی ہم پولیس بلاتے ہیں. میں کہا آپ کسی کو بلا لیں بھائی, یہ لگا ہوا آپ کا کیا کام ہے. اندر گئے تو کافی مقدار کے اندر جو 5 کلو کے شاپر ہیں وہ پھاڑ کے, یہ 68 روپے کا ریٹ ہے ان کا, اور یہ دکانداروں کو بیچتے ہیں. جو دکاندار یہاں کا 68 کا ریٹ 85 روپے میں پبلک کو بیچ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اعلان مٹھائی کالونی کے لیے. ویسے ہی کورونا کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں, کام دھندہ ویسے کوئی نہیں ہے.
اور تھوڑی بہت جو ریلیف ملتی ہے وہ بھی ان جیسے ناسور جو ہے نا کسی نہ کسی مد کے اندر کھا لیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر اور ان لوگوں پہ جو ان سے خرید کے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ 2 گھنٹے ہو گئے، 2 گھنٹے ہم یہاں لگے ہوئے ہیں، اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے عارف بھائی کو بھی فون کیا، چاچا امتیاز نیازی کو بھی فون کیا، پولیس کو بھی فون کیا، سب کو فون کر کے یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ظلم کا جو بازار گرم کیا ہوا ان لوگوں نے اس کو ختم کروایا جائے۔ ان کی کہنا یہ ہے کہ جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی تو ہم اس لیے نہ دیتے ہیں، پبلک لینے آتی ہے تو پبلک یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 5 کلو کا چینی کا کٹا لینا ہے یا تھیلا لینا ہے تو آپ کو ساتھ 2 عدد سوئیاں لینے پڑیں گی، پبلک کو دیتے نہیں ہیں۔ اور ریلیف کی بات کہی جائے تو ریلیف ان کو اتنی دلائی جاتی ہے لیکن یہ بیچتے نہیں ہیں، کم از کم 1 سے 2 ہزار تھیلی اندر انہوں نے پھاڑی ہوئی ہیں جو یہ دے رہے ہیں۔ یہ ٹرک کھڑا ہوا ہے، اب بقول ان کے کہ یہ کس کا ہے یہ خود بتائیں گے آپ کو، کیونکہ یہاں ہمارے موجود سے لوگ ہیں ہمارے علاقے کے جن کا یہ ٹرک ہے اور جو یہ انہوں نے یہاں لگایا ہوا ہے، اور 2 ٹرک پہلے بھی جو ہے نا یہ جا رہے ہیں اور سب فوٹیج ہمارے موجود ہے۔ کسی جنرل اسٹور کا بھی نام آ رہا ہے اس کے بیچ میں جو بسم اللہ اسٹور کا نام آ رہا ہے، بسم اللہ جنرل اسٹور نہیں ہے۔ اچھا، نہ تو ہم نے ڈرنا ہے اور نہ ہم ڈرتے ہیں، ڈر ہوتا تو پھر یہاں ہم آتے نہیں۔ بسم اللہ اسٹور کا نام لے رہے ہیں، وہ بالکل مینشن کر کے لے رہے ہیں، اور ان کا بھائی یہاں موجود تھا، وہ نکل گیا ہوا یہاں سے رشوت لے کے وقت۔ حکومت پاکستان نے سبسڈی عوام کے لیے دی ہے اور یہ جنرل اسٹور والوں کو مال بیچ رہے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارا شروع سے المیہ چلتا آ رہا ہے، ہم نے کہا شاید رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کو خوف ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے، لیکن نہیں ہے۔ ہمارے ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ جن لوگوں کو جب ڈیوٹی اسٹور ان کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے تو ان کی چھان بین کی جائے۔ یہ جو شخص جس نے ڈیوٹی اسٹور کھولا ہوا ہے یہ 30 سال سے سرکاری ملازم بھی ہے، ان کا نام ممتاز حسین ہے، اور اندر اس کا جب بعد میں بارگیننگ کے لیے بات کرنا شروع ہو گئے کہ جی آپ ہم سے بات ڈیل کر لیں جو بھی بات کرنی ہے اور میری نوکری چلی جائے گی۔ ہم نے کہا آپ جیسے ناسوروں کی اگر 100 دفعہ نوکری جاتی ہے ہم نے ڈرنا جھڑنا نہیں ہے، رات قبر کے اندر وہ باہر آنی نہیں ہوتی، لیکن ہماری ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ ویسے ہی ہم لوگ بہت پریشان ہیں، اگر کوئی ریلیف دے رہے ہیں تو کسی ایماندار بندے کے ذریعے ریلیف دلایا جائے۔ ہم تو چیخ کے تھک گئے ہیں، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ یا ہمارے یہاں کے جو اتھارٹیز ہیں جو علاقے کے اندر ورک رکھتے ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ہم دیکھیں گے کہ وہ اس پہ کیا کرتے ہیں۔ جتنا ہم سے حق تھا، جتنی ہماری کوشش تھی وہ ہم نے کر لیا، اب ہم ان کو دیکھیں گے پولیٹیکل پارٹیوں والوں کو کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ میں تو یہ چاہوں گا کہ کل سے ایسی مثال بنے کہ ہر گھر کے اندر ہر بندے کو جو بھی ماں بہن بیٹیاں لینے آتی ہے اس کو بالکل طریقے کے ساتھ انسانی کے ساتھ ہر چیز ملنی چاہیے۔ اندر وافر مقدار میں چیزیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں بک جاتی ہیں، صبح ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، چینی ہے تو آٹا نہیں ہوتا، آٹا ہے تو تیل نہیں ہوتا، تیل ہے تو کچھ اور نہیں ہوتا۔ بندر باٹ رکھی ہوئی ان لوگوں نے، من پسند لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن 80% یہ دکانداروں کو مال دیتے ہیں۔ یہ آج کے کھانے کے لبے لباب ہے، اور اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر ہاتھ ڈالتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو FIR کے ویسے ہم عادی ہو گئے تو ایک اور بھگت لیں گے یا ہم پہ کٹوا لیں گے، اپنے آپ پہ کٹوا لیں گے۔ نہیں انشاءاللہ بٹائی کالونی کے عوام آپ کو شکریہ ادا کرتی ہے، اور ہم سب جتنے لوگ یہاں موجود ہیں سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، اور اس ظلم کے خلاف انشاءاللہ تعالی سراپا احتجاج بھی رہیں گے اور آخری دم تک آپ کے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ۔ مہربانی۔ کہ ٹرک لگے ہوئے 2-3 دن سے ہمیں شکایتیں آ رہی تھیں لیکن کنفرم نہیں ہو رہا تھا۔ آج پتہ چلا کہ بھائی یہاں لگی ہوئی ہے، میں اور میرا ایک چھوٹا کزن ہم یہاں پہنچے تو کافی انہوں نے ہمارے سے بدتمیزی کی کہ جی ہم پولیس بلاتے ہیں۔ میں کہا آپ کسی کو بلا لیں بھائی، یہ لگا ہوا آپ کا کیا کام ہے۔ اندر گئے تو کافی مقدار کے اندر جو 5 کلو کے شاپر ہیں وہ پھاڑ کے، یہ 68 روپے کا ریٹ ہے ان کا، اور یہ دکانداروں کو بیچ رہے ہیں، جو دکاندار یہاں کا 68 کا ریٹ 85 روپے میں پبلک کو بیچ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اعلان بٹائی کالونی کے لیے۔ ویسے ہی کورونا کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں، کام دھندہ ویسے کوئی نہیں ہے، اور تھوڑی بہت جو ریلیف ملتی ہے وہ بھی ان جیسے ناسور جو ہے نا کسی نہ کسی مد کے اندر کھا لیتے ہیں، لعنت بھیجتے ہیں ایسے لوگوں پر اور ان لوگوں پہ جو ان سے خرید کے عوام کو لوٹ رہے ہیں۔ 2 گھنٹے ہو گئے، 2 گھنٹے ہم یہاں لگے ہوئے ہیں، اسی چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے عارف بھائی کو بھی فون کیا، چاچا امتیاز نیازی کو بھی فون کیا، پولیس کو بھی فون کیا، سب کو فون کر کے یہاں بلانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ ظلم کا جو بازار گرم کیا ہوا ان لوگوں نے اس کو ختم کروایا جائے۔ ان کی کہنا یہ ہے کہ جی ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی تو ہم اس لیے نہ دیتے ہیں، پبلک لینے آتی ہے تو پبلک یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 5 کلو کا چینی کا کٹا لینا ہے یا تھیلا لینا ہے تو آپ کو ساتھ 2 عدد سوئیاں لینے پڑیں گی، پبلک کو دیتے نہیں ہیں۔ اور ریلیف کی بات کہی جائے تو ریلیف ان کو اتنی دلائی جاتی ہے لیکن یہ بیچتے نہیں ہیں، کم از کم 1 سے 2 ہزار تھیلی اندر انہوں نے پھاڑی ہوئی ہیں جو یہ دے رہے ہیں۔ یہ ٹرک کھڑا ہوا ہے، اب بقول ان کے کہ یہ کس کا ہے یہ خود بتائیں گے آپ کو، کیونکہ یہاں ہمارے موجود سے لوگ ہیں ہمارے علاقے کے جن کا یہ ٹرک ہے اور جو یہ انہوں نے یہاں لگایا ہوا ہے، اور 2 ٹرک پہلے بھی جو ہے نا یہ جا رہے ہیں اور سب فوٹیج ہمارے موجود ہے۔ کسی جنرل اسٹور کا بھی نام آ رہا ہے اس کے بیچ میں جو بسم اللہ اسٹور کا نام آ رہا ہے، بسم اللہ جنرل اسٹور نہیں ہے۔ اچھا، نہ تو ہم نے ڈرنا ہے اور نہ ہم ڈرتے ہیں، ڈر ہوتا تو پھر یہاں ہم آتے نہیں۔ بسم اللہ اسٹور کا نام لے رہے ہیں، وہ بالکل مینشن کر کے لے رہے ہیں، اور ان کا بھائی یہاں موجود تھا، وہ نکل گیا ہوا یہاں سے رشوت لے کے وقت۔ حکومت پاکستان نے سبسڈی عوام کے لیے دی ہے اور یہ جنرل اسٹور والوں کو مال بیچ رہے ہیں۔ یہ اصل میں ہمارا شروع سے المیہ چلتا آ رہا ہے، ہم نے کہا شاید رمضان المبارک کے مہینے میں کسی کو خوف ہو جائے، اللہ کا خوف آ جائے، لیکن نہیں ہے۔ ہمارے ارباب اختیار سے درخواست ہے کہ جن لوگوں کو جب ڈیوٹی اسٹور ان کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے
तो उनकी छानबीन की जाए। ये जो शख्स जिसने ड्यूटी स्टोर खोला हुआ है ये 30 साल से सरकारी मुलाजिम भी है, इनका नाम मुमताज़ हुसैन है। और अंदर उसका जब बाद में बार्गेनिंग के लिए बात करना शुरू हो गए कि जी आप हमसे बात डील कर लें, जो भी बात करनी है, और मेरी नौकरी चली जाएगी। हमने कहा आप जैसे नासूर होगी, अगर 100 दफ़ा नौकरी जाती है, हमने डरना झड़ना नहीं है। रात कब्र के अंदर है वो बाहर आनी नहीं होती। लेकिन हमारी अरबाब अख्ता से दरख्वास्त है कि वैसे ही हम लोग बहुत परेशान हैं, अगर कोई रिलीफ दे रहे हैं तो किसी ईमानदार बंदे के ज़रिए रिलीफ दिलाया जाए। हम तो चीख के थक गए हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो या हमारे यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं जो इलाके के अंदर वर्क रखते हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, हम देखेंगे कि वो इस पर क्या करते हैं। जितना हमसे हक था, जितनी हमारी कोशिश थी वो हमने कर लिया। अब हम इनको देखेंगे पॉलिटिकल पार्टियों वालों को कि वो क्या करते हैं। मैं तो ये चाहूँगा कि कल से ऐसी मिसाल बने कि हर घर के अंदर हर बंदे को जो भी माँ बहन बेटियाँ लेने आती है उसको बिल्कुल तरीके के साथ इंसानी के साथ हर चीज़ मिलनी चाहिए। अंदर वापस मकदार में चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन रात की तारीकी में बिक जाती